جب میری آپا کی شادی ہوئی میں 17 برس کی تھی. بہن ودا ہو کر چلی گئی تو مجھے اپنا دل ویرانہ سا لگنے لگا. ہم 2 ہی بہنیں تھیں اور کبھی آپس میں جدا نہیں ہوئی تھیں. اب مجھے آپا کی جدائی شوق گزرنے لگی. اداس رہتی تھی, گھر میں دل نہ لگتا. ایف اے کے بعد کالج جانا بھی موقوف ہو گیا تھا. والدہ اکیلے کہیں آنے جانے نہیں دیتی تھی, بڑی پابندیاں تھیں. حتیٰ کہ آپا کے گھر بھی رات رکنے کی اجازت نہیں تھی جب تک امی ساتھ نہ ہوتی. ایسے ماحول میں ظاہر ہے اور بھی گھٹن محسوس ہوتی. آپا دولہا بھائی کے ساتھ صبح میکی آتی, شام کو وہ ان کو لینے آ جاتے. دعا کرتی خدا میری آپی کو اولاد سے نوازے تو میں اسی بہانے آپا کے گھر جا سکوں گی. شادی کے کچھ عرصے بعد بہنوئی کا تبادلہ ہو گیا اور وہ دوسرے شہر چلے گئے. آپا نے امی کو بلوا لیا کہ یہاں بہت اچھا اور خوبصورت مکان ملا ہے, لیکن اس کو سیٹ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے. آپ چند دنوں کے لیے کوئٹہ آ جائیے اور گھر کی سیٹنگ میں مدد کیجیے. عائشہ کو بھی ہمراہ لیتے آئیے. انہی دنوں آپا امید سے تھی. اس وجہ سے امی جان نے فیصلہ کیا کہ تھوڑے دنوں کے لیے بیٹی کے پاس جا رہے ہیں. مجھے ساتھ لیا اور آپا کے پاس چلی آئی. ہمارے آنے سے آپی تو خوش ہوئی سو ہوئی, میری خوشی کا بھی ٹھکانہ نہیں تھا. ان کے گھر جا کر رہنے کا میرا خواب پورا ہو چکا تھا. امی نے ان کے خوبصورت گھر کو سیٹ کیا اور میں نے سجا سنوار دیا. میرے بہنوئی بھی ہمارے آنے سے بہت خوش تھے اور خاطر مدارت کرتے تھکتے نہ تھے. مکان کافی بڑا تھا, اس لیے ہمیں الگ کمرہ دے دیا گیا. میں رسالے اور مختلف قسم کے رسائل و ڈائجسٹ منگوا لیا کرتی تھی. جس ملازم سے میں رسالے منگواتی وہ ایک مقامی نوجوان تھا. اس کا نام خاور تھا. بہت خوبصورت, گورا چٹا, جیسے کہ پہاڑی لوگ ہوتے ہیں. وہ تابع دار قسم کا تھا, تبھی سب اس سے خوش رہتے تھے. جو کمرہ مجھے اور امی کو دیا گیا تھا, اس کے ساتھ ہی ایک ایسا کمرہ بھی تھا جو بظاہر علیحدہ رخ پر بنا ہوا تھا, مگر بوقت ضرورت درمیانی دروازہ کھول کر اس کو باقی گھر سے ملایا جا سکتا تھا. ملازم کا کوارٹر کافی دور تھا اور رات میں ضرورت پڑنے پر خاور کو بلانا دقت طلب تھا. چونکہ آپی کی طبیعت ٹھیک نہ رہتی تھی, جب دولہا بھائی کی رات کی ڈیوٹی ہوتی تو خاور کو اسی متصل کمرے میں ٹھہرا لیا جاتا. اس طرح خواتین کو ڈر محسوس نہ ہوتا. درمیانی دروازے مقفل رکھنے کی وجہ سے وہ الگ تھلگ بھی رہتا. آپا اور حبیب بھائی خاور سے بہت خوش تھے. اس میں شک نہیں کہ وہ ہر کام نہایت خوش اسلوبی سے کرتا تھا. کھانا پکانے سے لے کر جوتے پالش تک تمام ہنر جانتا تھا. جب بازار سے سودا سلف لینے جاتا تو ہم اس کو اشیاء کی لسٹ دے دیتے. وہ ہر شے عمدہ اور ٹھونک بجا کر لاتا. پیسے میں ہیرا پھیری بھی نہیں کرتا تھا. دولہا بھائی اور آپا اسے اکثر جیب خرچ دے دیا کرتے کہ ایماندار ہے اور کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا ہے. ہمیں کوئٹہ آئے 1 ماہ بھی نہ ہوا تھا کہ پاکستان کے دوسرے بازو مغربی پاکستان میں ہنگامے شروع ہو گئے. بہت سے اعلیٰ افسران اور ملازمین ادھر بھجوا دیے گئے. انہی میں میرے بہنوئی بھی تھے. ڈھاکہ جانے سے پہلے حبیب بھائی نے خاور کو تاکید کی کہ گھر اور گھر کی خواتین کا خیال رکھنا. جب تک میں نہ لوٹوں چھٹی لے کر اپنے گاؤں بھی مت جانا. حبیب بھائی چلے گئے. ان کو اطمینان تھا کہ امی اور میں آپا کے پاس ہیں, لیکن امی زیادہ دن نہ رہ سکی. والد صاحب کا فون آ گیا, وہ بیمار ہو گئے تھے. پھوپھا نے ان کو اسپتال داخل کرا دیا. والدہ یہ خبر سنتے ہی گھر روانہ ہو گئی, مگر منت سماجت کر کے آپا نے مجھے اپنے پاس روک لیا, کیونکہ میرے ہونے سے ان کو ڈھارس تھی. آپا کے گھر کے سامنے ایک آفیسر کا گھر تھا. ان کی بیگم میری بہن کی اچھی دوست بن گئی تھی. وہ اکثر آپا کے پاس آتی تھی. ایک دن وہ آئی تو مجھے دیکھ کر بولی, فاطمہ کیا تمہاری بہن کی شادی ہو گئی ہے؟ ابھی نہیں ہوئی,
कोई अच्छा रिश्ता मिले तो कर देंगे, आपा ने जवाब दिया। रिश्ते अब यूं ही नहीं मिल जाते, वो ज़माने चले गए कि अज खुद प्याम आते थे। अब तो बच्चियों के लिए रिश्ते तलाश करने पड़ते हैं। क्या अभी तक कहीं बात नहीं चलाई? तुम्हारी बहन की उम्र तो काफ़ी हो गई है, अभी से रिश्ते की तलाश में लगो, वरना इस तरह तो बच्चियां घर में बैठी रह जाती हैं और शादी की उम्र निकल जाती है। हाँ मिसेस तारिक, ज़रूर इस बात पर ध्यान दूंगी, आपा ने जवाब दिया। मुझे लगा कि मेरी बहन को अपनी दोस्त की बात बुरी लगी है, क्योंकि मेरी उम्र अभी इतनी ज़्यादा ना हुई थी कि गहरी तशवीश होती, लेकिन इस खातून ने तवज्जो कुछ ऐसी संजीदगी से इस नुक्ता की तरफ मबसूल करवाई थी कि मेरे अंदर की महरूमी का एहसास जाग गया और मुझे डिप्रेशन हो गया। सोचा कि अब्बा बीमार हैं और अम्मा कहीं आती जाती नहीं, आपा के यहाँ चंद माह बाद नन्ना मुन्ना पैदा हो जाएगा तो वो अपने बच्चे में मशगूल हो जाएंगे, तब मैं क्या वाकई गैर शादीशुदा रह जाऊंगी? इन्हीं सोचों ने मुझे बेआराम और उदास कर दिया। काफ़ी दिन बेचैन रही। पड़ोसन की बातों ने मेरे अंदर अजीब सा एहसास जगा दिया था। इस मायूसी की कैफियत से बचने को मैं सारा दिन रिसाले पढ़ती रहती थी। दिसंबर की सर्द रात थी। खावर रात का खाना लेकर अपने कमरे में चला गया। कभी कभी वो अपनी साइकिल पर रात का आखिरी शो देखने जाता था। इस रात भी हल्का सा खटका हुआ। आप ही कहने लगी ये फिर शो देखने जा रहा है। हालांकि हबीब ने इसको मना भी किया था कि घर अकेला छोड़कर कहीं मत जाना, मगर इसको तो सिनेमा जाने का नशा है, हमारा कुछ ख्याल नहीं। जाते हुए कहकर भी नहीं गया कि मैं जा रहा हूँ। आप ही को गुस्सा आने लगा। खावर को जब बाहर जाना होता वो गेट को बाहर से ताला लगाकर चला जाता, जब आता खुद ही ताला खोल कर आ जाता और अपने कमरे में दुबक कर सो जाता था। वो इस कदर दबे पांव अपने कमरे में जाता कि आहट तक ना होती, मुबादा हमारी नींद खराब हो। इस रोज भी मैं जाग रही थी जब वो रात का आखिरी शो देखने निकला था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, जहन प्रागंदा था। आपा सो रही थी। तन्हाई से वहशत होने लगी। अजीब सोचों ने घेर लिया। क्या बताऊं, इस रात तो वहशत एक बला की मानद मुझ पर टूट पड़ी थी। इस वहशत से बचने को मैं खावर के कमरे में चली गई। मुझे मालूम था कि वो फिल्म देखने गया है, चूंकि इसके पास फिल्मी रसाले होते थे। सोचा वही उठा लाऊं, तस्वीरें देखकर वक्त पास कर लूंगी। वो चारपाई पर बड़े सलीके से अपनी चादर बिछाकर गया था। सराहने रसाले रखे थे, पाइंती लहाफ जमा हुआ था। सोचने लगी ये फिल्म का आखिरी शो देखने क्यों जाता है? क्या इसको भी नींद नहीं आती? शायद इसलिए कि ये भी मेरी तरह गैर शादीशुदा है। इसका कोई दोस्त, गमगुसार और जीवन साथी भी नहीं है। इन्हीं सोचों में गलता मैं इसकी चारपाई पर बैठकर फिल्मी रसालों की वर्क गर्दानी करने लगी और वक़्त के गुजरने का एहसास ना हुआ। तभी एक रसाला देखकर पसीना आ गया। ये रसाला आम रसालों से बिल्कुल हटकर और मुख्तलिफ था। तस्वीरें देखकर मेरे अंदर जज्बात का कोहराम मच गया। अभी मैं रसाला देखने में महव थी कि वो आ गया। मुझे इसके आने का भी पता ना चला। जब इसने मुझे रात गए अपने बिस्तर पर बैठे देखा, हैरान रह गया। इस रात की तन्हाई कितनी खतरनाक थी। अपनी तमाम तर तारीकियों के बावजूद ये रात मेरी ज़िंदगी में एक नया अंदाज लेकर आई और मैंने वो सब कुछ जान लिया जो तमाम उम्र में अभी तक ना जान पाई थी। तासुफ के इस भयानक रात में सुबह तक ना सो सकी थी। ढाका फाल हो गया, मगरबी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, जंग ख़त्म हो गई, मगर मेरी बदनसीब आपी के शौहर लौटकर वापस ना आ सके। वो वहाँ मुक्ति बहानी के हाथों शहीद हो गए।
جب ان کی شہادت کی خبر آئی، آپا کی مختصر 2 سالہ ازدواجی زندگی کا دور ختم ہو گیا۔ 2 ماہ بعد مکان بھی خالی کرنا پڑا۔ والد صاحب کی وفات ہو گئی۔ ہم بہنیں 2 عزیز ازجان گھر کے سربراہوں کی وفات پر آنسو بہاتی کوئٹہ سے اپنے شہر روانہ ہوئی۔ آپا کی گود میں اولاد کا پھول آنے میں ابھی 3 ماہ باقی تھے۔ خاور ہم کو چھوڑنے ہمارے شہر تک آیا۔ جب وہ واپس اپنے گاؤں جانے لگا تو اس نے مجھے اپنا فون نمبر اور گھر کا پتہ بھی دے دیا کہ اگر ضرورت پڑے یا کچھ مشکل ہو تو مجھ سے رابطہ کر لینا۔ مشکل تو آنی تھی کہ یہی تقدیر کا فیصلہ تھا۔ اس ایک رات کی لغزش کی سزا میری تقدیر میں لکھی جا چکی تھی۔ گھر میں کوئی مرد نہ رہا تھا۔ میں نے آپا کو اور آپا نے امی کو آگاہ کیا۔ وہ تھرا کر رہ گئیں۔ کہا کہ اب اس بدبخت کو بلواؤ، اگر آ جاتا ہے تو اس کم نصیب کو اس کے پلے باندھ دیتے ہیں۔ آپا نے خاور سے رابطہ کیا، وہ آ گیا۔ انہوں نے اس کو جو لان تان کرنی تھی کر لی، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں تھا۔ خاور مجھ سے شادی کرنے پر راضی تھا۔ یوں سادگی سے نکاح کر کے ماں اور بہن نے اپنی اور میری عزت بچا لی۔ بے شک وہ معمولی ملازم تھا، لیکن میں بھی تو ایک یتیم لڑکی تھی اور زندگی کے ایک خطرناک موڑ پہ کھڑی تھی۔ امی اور آپا نے سوچا چلو کچھ تو میسر آئے گا، میکے میں بھی کیا رکھا ہے اس کے لیے، دنیا کی نظروں میں عزت سے رخصت کر دیں تو اسی میں عافیت ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میرے راز کا پردہ رہ گیا۔ اس راز سے کوئی واقف نہیں کہ یہ شادی کیوں اور کیسے ہو گئی، تاہم میں آج بھی اپنے خدا سے شرمندہ ہوں۔ خاور میرا ہی نہیں، میری بوڑھی ماں کا بھی سہارا ہے۔ اس کے مضبوط بازوؤں نے ان کے بڑھاپے کو تھام لیا۔ میں اور وہ عاصی ضرور ہیں، تبھی ہم دونوں ہر گھڑی توبہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ ہمارے خطا کو بخش دے، کیونکہ وہی بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آپا نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ بیوگی کے 4 سال بعد والدہ نے ان کی شادی اپنے ایک عزیز کے بیٹے سے کر دی، جن کی بیوی ایک بیٹے کو جنم دے کر وفات پا گئی تھی۔ وہ اپنے گھر آباد ہیں۔ میں اور امی خاور کے گھر سر چھپائے عزت سے زندگی گزار رہے ہیں۔